السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم ٹو ناولز ان اردو 22 چینل۔ جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں، لائک نہیں کیا لائک کر دیں، ویڈیو کو شیئر لازمی کریں۔ آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے قسط نمبر 27 سلگتی راہیں کی۔ رائٹر ہیں اریبہ امجد۔ تو اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جب ابان شاہ صبح اٹھا تو سب سے پہلے اس نے غزل کو گڈ مارننگ کا میسج کرنے کے لیے موبائل ہاتھ میں پکڑا۔ جب اس نے میسج پڑھے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ یہ ریمشا تو مجھے پہلے دن سے ہی فساد ڈالنے والی لگتی ہے، عجیب لڑکی۔ وہ غصے سے بڑبڑایا اور اس نے فوراً غزل کو میسج سینڈ کیے۔ تمہیں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں حویلی آؤں گا اور تم سے ملوں گا، ہم بیٹھ کر آرام سے بات کریں گے، اور تمہیں اس ریمشا سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ابان شاہ اٹھ جاؤ اور یہ کچھ چیزیں لا کر دو مجھے بازار سے۔ آسیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ جی امی، اٹھ گیا ہوں میں، کیا چیزیں لانی ہیں؟ وہ اپنے بستر سے اٹھا اور شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر بال سیٹ کرنے لگا۔ بعد میں سیٹ کر لینا یہ بال، پہلے جا کر مجھے چیزیں لا کر دو۔ آسیہ بیگم تھوڑے سنجیدہ لہجے میں بولیں۔ کیا ہو گیا ہے امی، جانے لگا ہوں۔ ابان شاہ نے جب اپنی امی کے ہاتھ سے پیسے اور پرچی پکڑی تو اس پرچی پر کافی زیادہ کھانے پینے کا سامان لکھا ہوا تھا۔ پرچی پڑھنے کے بعد وہ اپنی امی کی طرف دیکھنے لگا۔ خیریت امی، کوئی آ رہا ہے کیا گھر پر؟ ابان شاہ نے اپنی امی کی طرف دیکھتے ہوئے حیرانگی سے کہا، ہاں آج کچھ لوگ آ رہے ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے، اس لیے یہ سب چیزیں منگوا رہی ہوں، جا کر لے آؤ جلدی سے، آسیہ بیگم نے جواب دیا۔ اپنی امی کی یہ بات سن کر ابان شاہ کو غصہ آ گیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مجھے کچھ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں؟ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں ابھی کسی بھی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ اچھا، چودھری صاحب کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو تم؟ وہ جھٹ سے بولیں۔ امی، آپ کیوں بات کو نہیں سمجھ رہی ہیں؟ میں پہلے بھی آپ سے یہ بات کر چکا ہوں کہ میں غزل کو پسند کرتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کیوں بار بار کہیں اور جاتی ہیں لڑکی دیکھنے؟ ابان شاہ نے کہا۔ چودھری صاحب اور ان کے بیٹے کبھی بھی اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گے، میں اچھے سے جانتی ہوں، اور یہ بات میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، شاید تمہاری سمجھ میں میری باتیں نہیں آ رہی، تم صرف اپنے باپ کے تعلقات خراب کرنا چاہتے ہو ان لوگوں کے ساتھ، اور کچھ بھی نہیں۔ ابان شاہ نے وہ سامان کی پرچی پکڑ کر پھاڑ کر پھینک دی۔ نہ ہی میں کوئی سامان لے کر آؤں گا اور نہ ہی میں ان لوگوں کے سامنے آؤں گا، آپ کا جس کو دل کرتا ہے گھر میں بلائے، مجھے کوئی غرض نہیں کسی سے۔ یہ کہہ کر غصے سے وہ کمرے سے نکل کر چلا گیا۔ اس لڑکے نے مجھے پاگل کر دیا ہے، کیوں نہیں سمجھ رہا ہے یہ؟ ابان شاہ، وہ اپنا سر پکڑ کر رونے لگی۔ ابان شاہ سیدھا حویلی کی طرف نکل گیا۔ روشنی باہر ٹیرس پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ٹیرس رامش کے کمرے کے بالکل سامنے تھا۔ جیسے ہی وہ صبح 7 بجے آفس جانے کے لیے تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا ٹیرس کا دروازہ کھلا ہے۔ وہ بند کرنے کے لیے ٹیرس کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی وہ دروازے بند کرنے لگا تو اس کی نظر روشنی پر پڑی، جس کا چہرہ دوسری جانب تھا۔ کون بیٹھا ہے؟ رامش نے حیرانگی سے کہا تو روشنی نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ جی میں بیٹھی ہوں۔ اسے دیکھتے ہی رامش کو غصہ آ گیا۔ اپنے کمرے میں ہی رہا کریں آپ، کمرے سے باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ رامش کی بات سے روشنی بہت ہرٹ ہوئی اور روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ ایان چودھری مزے سے سویا ہوا تھا اور وہ ایک سائڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے چلے جانا چاہیے یہاں سے، مجھے مر جانا چاہیے، اذیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میری زندگی میں، بس آج موقع ملتے ہی میں یہاں سے چلی جاؤں گی، مجھ سے ایسے کسی کا تلخ لہجہ برداشت نہیں ہوتا، مجھے دکھ ہوتا ہے اب، کیا یہ سارے تلخ لہجے ساری اذیتیں میرے لیے ہی ہیں؟ وہ سسکیاں بھرتی ہوئی رو رہی تھی۔ اچانک ایان کی آنکھ کھلی تو اسے ایسے روتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے روشنی، رو کیوں رہی ہیں آپ؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تم مجھے آزاد کر دو ایان، پلیز مجھے آزاد کر دو، مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو، میں نہیں رہنا چاہتی یہاں، جانے دو مجھے۔ روشنی، کیا ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ مجھے بتائیں پلیز۔ اس نے روشنی کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، بس مجھے نہیں رہنا یہاں،
تم بھی میری وجہ سے اپنے گھر والوں سے دور ہو گئے ہو اور تم سے بات تک کرنا اچھا نہیں سمجھتے. مجھے یہ سب چیزیں دیکھ کر اچھا محسوس نہیں ہو رہا ہے. چپ ہو جائیں اور یہ سوچنا بند کر دیں کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. سمجھیں آپ؟ میری فکر چھوڑ دو. مجھے کون بلاتا ہے کون نہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے آپ کو حاصل کرنا تھا بس وہ میں کر چکا ہوں. اب مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ بالکل بھی نہیں روئیں گی. ایان نے روشنی کو اپنے سینے سے لگا لیا. اب آپ کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہ دیکھوں میں. اب اٹھ ہی گئے ہیں تو ناشتہ بھی کر لیتے ہیں ٹائم سے. میں نیچے جا کر اچھا سا ناشتہ بنواتا ہوں دونوں کے لیے. ایان یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا. جب وہ نیچے گیا تو رامیش اور چودھری صاحب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے صبح کی چائے پی رہے تھے. اپنی بیوی سے کہہ تو کمرے سے باہر آنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. رامیش نے سرد لہجے میں کہا تو ایان صوفے پر جا کر بیٹھ گیا. اچھا تو مجھے اب سمجھ میں آیا وہ کیوں رو رہی تھی. آپ ہی نے اسے کچھ کہا ہے نا؟ ایان نے ذرا سے غصے میں کہا. ہاں میں نے ہی اسے کہا ہے. وہ ٹیرس میں بیٹھی تھی. کمرے سے باہر نہیں آئے گی. وہ کمرے میں ہی رہے گی. میں نے اس گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا. اس لیے بہتر ہے اسے اپنی زبان میں سمجھا دو تم. بس رامیش بھائی بس. حد ہوتی ہے کسی بات کی. ویسے ابو کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کچھ بولتے کیوں نہیں ہیں آپ؟ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے. اگر وہ ٹیرس میں بیٹھی ہوئی تھی تو بھائی کا کیا مقصد بنتا تھا اسے جا کر یہ کہنے کا کہ کمرے سے باہر نظر مت آنا. مجھے یہ گھر ہم سب کا ہے. آپ ایسے کسی پر پابندی مسلط نہیں کر سکتے. ایان نے سخت لہجے میں کہا. بس تم پہلے ہی اپنی مرضی کر کے ہماری بہت بے عزتی کروا چکے ہو. اب مزید تمہاری ایک بھی بات نہیں سنوں گا میں. رامیش یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا. کوئی بات نہیں ابو. آپ نے جتنا برا کرنا ہے میرے ساتھ کر لیں. کوئی مسئلہ نہیں. مگر یاد رہے میری بیوی کو اگر کسی نے ایک لفظ بھی بولا تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا. چودھری صاحب نے ایان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا. وہ اخبار پڑھنے میں مگن تھے. جیسے ہی رامیش اپنی گاڑی سے اترا تو اس کی نظر سامنے یشما پر پڑی جو گاڑی سے اتر رہی تھی. وہ اسے ایسے اچانک دیکھ کر حیران ہو گیا. یہ یہاں؟ وہ بڑبڑایا. اسے جاب کرتے ہوئے آلموسٹ ایک ہفتہ ہو گیا تھا مگر رامیش نے اسے ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا. یشما نے بھی رامیش کو دیکھ لیا تھا مگر وہ جان بوجھ کر اسے اگنور کر کے سیدھا اندر چلی گئی. رامیش اس کے پیچھے پیچھے گیا. یشما تم یہاں کیسے؟ رامیش نے کہا. میرے پیچھے مت آؤ. جاؤ یہاں سے. سب عجیب نظروں سے گھور رہے ہیں ہمیں. یشما نے سرد لہجے میں کہا تو اس نے یشما کا بازو پکڑا اور اسے اپنے آفس کی طرف لے گیا. چھوڑو مجھے. پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے سے اپنا ہاتھ چھڑواتی ہوئی بولی. کہاں تھی تم اتنے عرصے سے؟ اور مجھے یہ بتاؤ یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ کیسے آئی یہاں تک؟ ابھی کل کی بات ہے کہ میں نے تمہیں پوری گینگ کے ساتھ پکڑا تھا اور آج تم یہ پولیس والا یونیفارم پہن کر پولیس اسٹیشن میں ڈیوٹی کر رہی ہو. واہ بھائی واہ. تم مجھ سے دور رہو دھوکے باز انسان. میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی اب. وہ تلخ لہجے میں بولی. ظاہر ہے اب تم یہاں جاب کرتی ہو. میری شکل تو تمہیں دن رات دیکھنی پڑے گی. کیا میں پوچھ سکتا ہوں تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کر رہی ہو؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ اس کی جانب بڑھتا ہوا بولا. واہ رامیش واہ. تم ابھی بھی مجھ سے ہی پوچھ رہے ہو کہ میں تم سے نفرت کیوں کر رہی ہوں؟ میں تمہیں اگنور کیوں کر رہی ہوں؟ مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ میں نے تم جیسے انسان سے امید لگائی. میں مانتی ہوں تم نے مشکل وقت میں میرا بہت ساتھ دیا ہے مگر تم جیسے مجھے چھوڑ کر گئے کبھی پلٹ کر دیکھا تک نہیں. تمہیں دن میں 10 بار کالز کرتی تھی. تم میری کال اٹینڈ کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے اور مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ نفرت کیوں کر رہی ہوں. تمہارا بہت شکریہ جو کچھ تم نے میرے لیے کیا میری ماں کے لیے کیا مگر پلیز اب میرے راستے میں مت آنا کیونکہ دوبارہ ٹوٹنا نہیں چاہتی میں. یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل کر چلی گئی اور رامیش اس کی باتوں کو سوچنے لگا. رمشا اچانک غزل کے کمرے میں آئی. اپنے بھائیوں سے آج ہی تم بات کرو گی اور اسے ہر صورت نکاح کے لیے مناؤ گی. اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہارا بہت برا اشر کروں گی. یاد رکھنا. رمشا نے اسے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا. تم کیوں میری جان کی دشمن بنی ہو؟ اگر بھائی سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو جا کر خود بات کرو. میں کیوں بات کروں ان سے بات؟ غزل نے کہا.
زیادہ زبان چلائی تم نے تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گی. میں تمہاری ایک ایک بات جا کر رامش کو بتا دوں گی اور تمہیں زندہ زمین میں کاٹ دے گا. بہت اکڑ ہے نا تم میں, بڑا غرور ہے تمہیں. تم 3 بھائیوں کی لاڈلی اور اکلوتی بہن ہو. تمہارا تو یہ غرور میں توڑ کر رہوں گی اب. اس نے غزل کو بالوں سے پکڑتے ہوئے کہا تو غزل چیخی, آہ چھوڑو, مجھے درد ہو رہا ہے. اس سے بھی برا حال کر دوں گی میں تمہارا اگر تم نے آج رامج سے بات نہ کی تو. اچھا ٹھیک ہے, میں کروں گی بھائی سے بات. پلیز چھوڑ دو میرے بال, مجھے درد ہو رہا ہے. غزل کے چیخنے کی آوازیں کمرے سے باہر جا رہی تھیں. غزل کی چیخوں کی آوازیں روشنی کے کمرے تک بھی پہنچ چکی تھیں. آوازیں کیسی ہیں؟ کون چیخ رہا ہے؟ وہ ابھی کمرے سے باہر جانے کے لیے اٹھی ہی تھی کہ اسے اچانک رامش کی بات یاد آ گئی کہ اسے کمرے سے باہر نہیں نکلنا. یہ سوچ کر وہ وہاں ہی رک گئی. تو آج کی ایپیسوڈ ہوتی ہے ختم یہاں. جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس میں بتائیں تو صحیح یار کہ ایپیسوڈ لگ کیسی رہی ہے. آپ لوگ بتاتے ہی نہیں. تھینکس فار واچنگ. سبسکرائب, ڈونٹ forget ٹو سبسکرائب, لائک, کمنٹ اینڈ شیئر. اللہ حافظ.